السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ ایک جنرل طریقے پہ بات کی تھی کہ جی یہ جو کاروباری حساب کتاب ہے اس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اور اس کی ضرورت اور افادیت کیا ہے۔ آج ہم ذرا اس سے آگے چلیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے کچھ بیسک تقاضے کیا ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی پچھلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کی تھی کہ کاروبار کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ ان طریقہ کار میں ہم نے کہا کہ جی سول پروپرائٹرشپ یعنی انفرادی طور پہ، پارٹنرشپ یعنی شراکت، اور نمبر 3 ایز اے لمیٹڈ کمپنی۔ یہ 3 ہم نے واضح کارپوریٹ آئیڈینٹیز کی بات کی تھی، جہاں اور بھی مختلف قسم کے ادارے بنائے جا سکتے ہیں، ٹرسٹس ہوتے ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، کوآپریٹوز ہوتے ہیں، مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، نان پروفٹ میکنگ ہوتی ہیں، کچھ پروفٹ میکنگ ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے بھی کام کیا جاتا ہے، لیکن ہماری بیسک ڈسکشن جو ہے وہ سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اور لمیٹڈ کمپنی تک محدود رہے گی۔ باقی تمام جو ہیں معاملات ان میں جانے کی ضرورت نہیں، اور اس کی شاید بیسک وجہ یہ ہے کہ اہم جو ہیں وہ یہی 3 ہیں باقی کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سو ہم انہی پہ کانسنٹریٹ کریں گے، انہی پہ توجہ زیادہ دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ کہا تھا کہ حساب کتاب رکھنے کے لیے تو ہم ایک ڈائری رکھ سکتے ہیں۔ روز کی تاریخ میں ہم جو اس روز خرید یا فروخت ہوا، آمدن ہوئی یا خرچ ہوا، اس کو ہر تاریخ میں ہم تحریر کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مہینے کی آخر میں ہمیں یہ پتا کرنا ہو کہ آمدن کے مختلف ہیڈز میں، مدوں میں کیا آمدن ہوئی، اخراجات کے مختلف ہیڈز میں کیا اخراجات ہوئے۔ تو اب کیسے کریں گے ہمارے پاس تو روز کی ایک شیٹ ہے، ایک کاغذ ہے جس کے اوپر ہم نے اتنے وصول کیے، اتنے خرچ کیے، اتنے وصول کیے، اتنے خرچ کیے، یہ لکھا ہوا جیسے جیسے وہ ٹرانزیکشن جو ہے یا وہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے دن کے دوران۔ اب کسی کو بیٹھ کے دن کے مہینے کے آخر میں، دن کے آخر میں شاید کچھ اس قسم کے کاغذ بھی بنانے پڑیں گے کہ جس میں یہ پتا چل جائے، جس سے یہ پتا چل جائے کہ بھائی کس کس مد میں کیا کیا آمدن ہوئی، کس کس مد پہ ہم نے کیا کچھ خرچ کیا۔ مثال کے طور پہ ایک دکان لے لیتے ہیں، دکان کے اندر 50، 60 جتنے بھی آپ جی چاہے آئٹمز آپ نے رکھے ہوئے بیچنے کے لیے۔ کیا آپ کو ایز دکاندار اس چیز کے بارے میں پتا کرنے نہیں کرنا کہ آج آپ نے انڈے کتنے بیچے، ڈبل روٹی کتنی بیچی، آپ نے پاؤڈر کے ڈبے کتنے بیچے، چائے کے ڈبے کتنے بیچے، پینے کے مختلف مشروبات جو ہوتے ہیں
وہ کس کس اقسام کے کتنے کتنے بیچے گئے، ہر ایک سے آمدن کیا ہو رہی، کیوں آپ کو پتا کرنا ہے؟ وہ اس لیے شاید پتا کرنا ہے کہ ایک اسٹیج آئے گا جب آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ یہ فلاں آئٹم جو ہے میری دکان میں، یہ پچھلے پورے مہینے میں اس کا کوئی خریدار نہیں آیا، میں نے اس پہ پیسے خرچ کر کے اس کو اپنی دکان میں رکھا، تو میں نے کیوں رکھا؟ یہ تو بک نہیں رہا، کیا مجھے یہ آئٹم اپنی دکان میں رکھنا بھی چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہو کہ جی جو بک رہی ہے چیز اس کے بارے میں آپ کو تفصیل چاہیے. اور پھر سوال یہ آتا ہے کہ جی خرچے کی سائڈ پہ چل جائے کہ جی آج میں نے کون سے سپلائر کو جو مجھے مال بیچ رہا ہے یا میرے پاس مال لا رہا ہے کہ جو میں دکان میں رکھ رہا ہوں اس کو کتنے پیسے دیے، کتنے مجھے ٹوٹل دینے تھے، اس کو کتنے میں نے دے دیے، کتنے ابھی بقیہ رہتے ہیں، آئندہ مجھے مال کب لینا ہے، کتنا لینا ہے، روز کی میری بکری ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کی کتنی ہوتی ہے، 4 چیزیں بکتی ہیں، 40 بکتی ہیں، کتنی بکتی ہیں، کیونکہ اس حساب سے پھر مجھے اس آئٹم کو اپنے یہاں پہ سٹاک کرنا پڑے گا. میں نے کس کس چیز کے اوپر جو ہے وہ پیسے خرچ کیے، میں نے صفائی کے لیے، دکان کی صفائی کے لیے کتنے پیسے دیے، میں نے بجلی کا بل کتنا دیا، میں نے جو دکان میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کھانے پینے پہ کوئی اگر پیسہ خرچ کیا تو وہ کتنا خرچ کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں پھر اس ایک شیٹ سے جو آپ لکھے ہیں، ڈیٹ وائز ڈائری جو آپ نے بنائی ہے، اس سے تو آپ کو اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی. اب آپ یہ سوچئے کہ جہاں پہ ٹرانزیکشنز جو ہیں ٹوٹل وہ اگر مہینے کی 20 ہو تو وہاں تو آسانی ہو گئی، لیکن جہاں پہ وہ 20 نہیں بلکہ 200 ہیں یا 2000 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو وہاں پہ کتنی مصیبت آئے گی کہ اس شیٹ آف پیپر پہ جو لکھی ہوئی چیز ہے اس سے آپ یہ پہلے علیحدہ علیحدہ کر کے نکالیں کہ جی کون سی چیز کتنی بکی، اس کے کتنے پیسے آئے، کس کس مد کے اوپر کیا کیا خرچہ ہوا. تو آج ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہیں، اور یہ طریقہ کار جن کی ہم بات کریں گے یہ چاہے آپ انفرادی طور پہ کام کر رہے ہو یا ایز پارٹنرشپ کر رہے ہو یا ایز لمیٹڈ کمپنی کر رہے ہو، ان تینوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے یا ایک ہی سولوشن ہے. تو اس بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ کچھ اور معاملات جو کہ بزنس اور بزنس اکاؤنٹنگ سے، اکاؤنٹنگ حساب و کتاب رکھنے کے طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں، سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کی توجہ جو ہے بیشتر اس کے کہ ہم ان موضوعات کی طرف جائیں، آپ کا دھیان جو ہے وہ میں دلوانا چاہوں گا اس کورس سے متعلق چند باتوں پر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہر ہفتے آپ کو ہوم ورک یا اسائنمنٹ دی جائے گی جس کو سبمٹ کرنے کے لیے، جو کام کر کے واپس کرنے کے لیے ایک ڈیو ڈیٹ ہوگی، اس سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا. یہ اسائنمنٹس ہوں گی جو آپ کو ریگولر بیسس پہ کرنا ہوگی. اس کے بعد اس پورے کورس کا جو وقت ہے 3 مہینے ہے یا 4 مہینے ہے، اس میں 6 یا 8ویں ہفتے کے بعد 1 گھنٹے کا آپ کا ایک ایگزام بھی ہوگا، اور پھر کورس کے آخر میں ایک فائنل ایگزام ہوگا جو کہ 2 گھنٹے کا ہوگا.
ہماری یہ توقع ہے کہ آپ اس کورس کی جو اسپیسیفک ویب سائٹ ہوگی یا ورچوئل یونیورسٹی کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں گے. وہاں پہ جو مٹیریل ہم اس ویب سائٹ پہ ڈالیں گے اس سے آپ مستفیض ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کی پڑھائی اور ان تمام معاملات کو سمجھنے میں جو کہ ہم یہاں پہ جن کا ذکر کریں گے ان لیکچرز میں، ان کو پڑھنے میں، سوالات حل کرنے میں آپ کو مدد دیں گے. تو آپ اس ویب سائٹ پہ ریگولرلی امید ہے کہ جائیں گے. اور ویب سائٹ کا ایڈریس جو ہے وہ ہے www.vu.edu.pk. آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ مجھے اور اس کورس سے متعلق جتنے اور ٹیوٹرز ہیں ان کو اس ایڈریس پہ جو کہ آپ کے کورس کے نوٹس میں، اور ابھی اسکرین پہ بھی آپ اس ایڈریس کو دیکھیں گے، اس ایڈریس پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب بغیر کسی ڈیلے کے دیا جائے. تو یہ تو باتیں میں نے آپ کو اس کورس کے بارے میں بتانی تھی. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، اور وہ تھا کہ جی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو آگے لے جانے کی بات جو ہو رہی تھی. اب یہ ہم نے بات کی کہ جی ایک کاغذ کے اوپر ہم تاریخ، آج کی تاریخ میں، کل کی تاریخ میں، روز مرہ جو ہے جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی وہ ہم نے لکھ دی. یہ ہم نے لکھ دی. یہ وہ ٹرانزیکشنز ہیں یا یہ وہ ساری خرید و فروخت ہے جو کہ ہم نے کیش میں کی، یعنی کہیں ہم نے جہاں ہم نے کیش وصول کیا اور جہاں ہم نے کیش جو ہے وہ پے آؤٹ کیا، کسی کو دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم کیش میں نہیں ڈیل کر رہے، یعنی اگر ہم ادھار پہ مال خرید رہے ہیں یا کسی بائر کو، کسی کسٹمر کو ہم ادھار پہ مال دے رہے ہیں، اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے. میرے گھر کے جو نکڑ پہ دکان ہے اس کے ساتھ بھی وہاں بھی یہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کے نکڑ پہ جو دکان ہوگی وہاں بھی ہوگی، آپ کی اپنی دکان میں ہوگی، میرے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، میرے دفتر میں بھی یہ ہوتا ہے، آپ کے بھی ہوتا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور اس کا ذکر ہم پچھلی مرتبہ بھی کر چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو آپ کیش پہ کاروبار کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ ادھار پہ کام کرتے ہیں. آپ ادھار لیتے بھی، ادھار پہ چیزیں لیتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، اور ادھار پہ چیزیں بیچتے بھی ہیں. ادھار کا مطلب یہ ہوا کہ جی آپ نے ایک خاص وقت کسی کو دیا کہ جی اتنے دن میں، 15 دن میں آپ یہ پیمنٹ کر دیں گے یا آپ وصول کر لیں گے. یہی مثال جو ہے یہ ہم کالجوں میں اور اسکولوں میں جہاں پہ کہ کینٹین ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہم سارا مہینہ سموسے اور چائے کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں پھر جس وقت وہ کینٹین والا جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب اب اتنے پیسے ہو گئے، تو وہ ہم سے پیسے لے. وہ حساب کتاب جو ہے وہ اس کاغذ کے اوپر، اس ڈائری کے اندر آپ کس طریقے سے لکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ تو آپ نے صرف کیش کا معاملہ لکھا ہوا ہے. جو ادھار کا معاملہ ہے اس کے لیے تو پھر کوئی اور ڈائری ہونی پڑے گی. سو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایک کیش کی ڈائری ہے اور ایک ادھار کی ڈائری ہے، ٹھیک ہے صاحب، ڈائری میں تو ہم
ڈیلی ٹرانزیکشن، روزمرہ کی ٹرانزیکشن کو نوٹ کر رہے ہیں. پھر وہی جو سوال میں نے پہلے شروع میں کیا تھا کہ جناب اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز کتنی بکی، اور اب بکنے میں جو کیش پہ بکی وہ بھی بکی اور جو ادھار پہ بکی وہ بھی بکی. تو اب دونوں جگہوں کے دو ڈائریوں سے آپ جو چیزیں بکی ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور اس کو ایک جا کریں گے تاکہ آپ کو تب پتا چلے کہ آپ کی چائے کے ڈبے کتنے بکے، آپ کے دانتوں کے منجن کتنے بکے یا دانتوں کے برش کتنے بکے. اب آپ کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ میں اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ جناب کیش تو ہمارے پاس جو جس کو ہم نے کیش پہ فروخت کی، نقد فروخت کیا، وہ تو نقد آ گیا، لیکن جس کو ادھار پہ کیا وہ کون کون حضرات اور اصحاب ہیں جن سے ہم نے کتنے کتنے پیسے وصول کرنے ہیں اور کس کس چیز کے لیے وصول کرنے ہیں، یا دوسری طرف ہم نے کس کس کو سے ہم نے ادھار پہ مال خریدا ہے اور اس کو کس کس تاریخ پہ پیسے پہ ادا کرنے ہیں. کیوں کہ جناب جس سے ادھار پہ مال لیا جائے گا یا جس کو ادھار دیا جائے گا اس سے ہماری توقع تو یہی ہوگی کہ وہ اس تاریخ ہی کو پیسے دے دے یا لے لے، ورنہ وہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے لکھا ہوا بہت ساری دکانوں پہ اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ ادھار محبت کی کینچی. تو ہم کینچی نہیں چلانا چاہتے، ہم کاروبار کرنا چاہتے. تو کاروبار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم وعدہ کریں یا وعدہ لیں اس پہ پورا اترا جائے. تو اب معاملہ یہ آیا کہ جی ایک کیش کا حساب کتاب ہو گیا، ایک ادھار کا حساب کتاب ہو گیا. اب ان دونوں حساب کتاب کو یکجا کیجئے کسی جگہ پہ جا کے، ایک اور تیسری کتاب چاہے کھول لیجئے آپ. تو صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کتنی کتابیں کھولیں گے، کیا کیا کچھ کریں گے؟ معاملہ ذرا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجئے کہ جی جیسے جیسے آپ کا طریقے کاروبار جو ہے وہ بڑھے گا یا اپنایا جائے گا، اسی انداز سے آپ کو حساب جو رکھنا ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو نتائج پھر آپ کے سامنے آنے ہیں یا جو آپ اہم معلومات اپنے کاروبار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو چٹکی بجانے سے نہیں ملیں گے. اس موضوع پہ ہم پھر دوبارہ آئیں گے. اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ آتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ جناب ہم نے ابھی بات کہی تھی کہ جی ہم صرف نقد پہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کے بابت بات کرتے ہیں. جی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جی ادھار پہ ہم نہ ہم دیں گے نہ ہم لیں گے. فائن، ٹھیک ہے، مت کیجیے آپ. بہت سارے لوگ دنیا میں نہیں کرتے. حکومتیں، گورنمنٹس کی دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ اکاؤنٹنگ کیش کی بیسس پہ ہوتی ہے کہ کیش انہوں نے کتنا کلیکٹ کیا، اکٹھا کیا، ٹیکسز کے ذریعے، ڈیوٹیز کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، اور کتنا کیش انہوں نے خرچ کیا. اس وقت دنیا بھر میں صرف ایک حکومت ہے اور وہ نیوزی لینڈ کی حکومت ہے جس نے کہ اس طریقہ کار سے آگے چلی گئی ہے وہ، اور اب وہ کمرشل اکاؤنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، کاروباری اکاؤنٹنگ، اس کو اپنایا ہے. جو صرف نقد یا کیش کی بنیاد پر اکاؤنٹنگ یا حساب و کتاب رکھا جا رہا ہے اس کو ہم سنگل
انٹری یا کیش اکاؤنٹنگ کہتے ہیں، جس میں صرف ایک سائڈ ہے کہ کیش آیا اور گیا کتنا، کس کو گیا اس سے کوئی تعلق نہیں، کس سے آیا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیش آیا اور کیش گیا. سنگل انٹری اکاؤنٹنگ. حکومتیں تمام کی تمام سنگل انٹری اکاؤنٹنگ کرتی ہیں، لیکن اب دنیا میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ تمام حکومتوں پہ جو ہے وہ یہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بھی کمرشل اکاؤنٹنگ کیجیے. تو یہ کمرشل اکاؤنٹنگ جو ہے یہ اس سے کس حد تک مختلف ہے؟ کمرشل اکاؤنٹنگ جناب اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ نہ صرف اس چیز کا حساب رکھا جاتا ہے کہ آپ نے کیش میں کیا خرچ کیا یا ادھار کس سے لیا یا کس کو دیا، بلکہ اس بات کا بھی حساب رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس ایک مہینے میں یا ایک دن میں یا ایک سال میں اخراجات جن کی پیمنٹ نہیں ہوئی وہ کتنے کیے ہیں، اس کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم خرچے کی بات کرتے ہیں تو خرچہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کیش میں ہی جو ادا کیا ہو وہ ہو. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم سب لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں. جب ہم بجلی استعمال کرتے ہیں تو بجلی کا سارا مہینہ ہر روز تو بل نہیں آتا اس کا. بجلی کا بل جو ہے وہ تو 36ویں دن یا 40ویں دن یا 50ویں دن یا 60ویں دن آتا ہے، مہینہ ختم ہو جانے کے بعد آتا ہے. تو کیا اس مہینے بجلی کا خرچ کوئی نہیں ہوا یا بجلی ہم نے کوئی خرچ نہیں کی؟ ہم نے بالکل کی. اس کی کچھ قیمت ہوگی، جس قیمت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب اس کا بل آئے گا. سو کمرشل حساب میں، کمرشل اکاؤنٹنگ، کاروباری اکاؤنٹنگ کے اندر جب آپ چیزیں بیچ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں تو ان چیزوں کو بنانے جو آپ بنا رہے ہیں ان پہ اگر ان کو بنانے کے لیے مشینوں کا استعمال ہے، بجلی کا استعمال ہے کسی بھی انداز میں، کہ جی جس ورک شاپ میں بیٹھے ہیں آپ وہاں پہ بجلی کی ضرورت ہے، یا جو مشین آپ چلا رہے ہیں، ویلڈنگ کی مشین ہے، کوئی بھی مشین ہے، آرے کی مشین ہے، جو بھی مشین ہے وہ چل رہی ہے، بجلی سے چل رہی ہے، تو اس پہ وہ جو چیز بن رہی ہے اس پہ بجلی خرچ ہو رہی ہے. بجلی کا بل ابھی نہیں آیا لیکن بجلی خرچ ہو رہی ہے. اور اس مہینے میں اگر آپ جو چیزیں بناتے ہیں تو ان چیزوں کی لاگت کا کیسے اندازہ کریں گے اگر آپ وہ خرچہ جس کو کہ ابھی آپ نے کیش میں پے نہیں کیا اور جس کا کہ بل آپ کے پاس نہیں آیا، وہ بل بھی جب تک آپ اپنے حساب میں نہیں لیں گے تو آپ اس چیز کی، اس جو چیز بنائی ہے آپ نے، جو پروڈکٹ بنایا ہے آپ نے، اس کی کاسٹ کا، اس کی قیمت بنائی کا آپ صحیح اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. اس کی لاگت، جو اس کو بنانے میں جو لاگت آئی ہے اس کا صحیح تخمینہ نہیں کر سکیں گے یا اندازہ نہیں کر سکیں گے. لہذا کمرشل اکاؤنٹنگ کے اندر، کاروباری اکاؤنٹنگ میں نہ صرف کیش کی ٹرانزیکشنز بلکہ وہ ٹرانزیکشنز جو کہ جس میں آپ کے ایکسپینڈیچر، خرچہ تو ہو گیا، صرف ادائیگی اس کی نہیں ہوئی، اس کو بھی وہ شامل کرتا ہے. اور اس کو بھی کرتا ہے کہ جی جہاں پہ آپ نے ادھار پہ کوئی چیز کی، یہ بھی ایک قسم کا ادھاری ہے. تو یہ ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے کمرشل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، جو کہ مختلف ہے اس اکاؤنٹنگ سے کہ جو صرف کیش پہ کی جائے.
جس کے لیے آپ ایک کاغذ پہ تحریر کر سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے تمام تر اکاؤنٹنگ کر لی اور مجھ کو معلوم ہے. جو پہلی والی چیز ہے یعنی وہ سنگل شیٹ والی بات ہے, اس کو میں کیش اکاؤنٹنگ اور سنگل انٹری کا نام فی الوقت دوں گا, اور دوسری اکاؤنٹنگ جو کاروباری ہے اس کو میں ڈبل انٹری کا یا کمرشل ڈبل انٹری کا میں فی الوقت نام دوں گا, جو کہ کمرشل اکاؤنٹنگ کے لیے ہوتی ہے. سو یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑا بیسک ڈفرنس ہے, ایک بنیادی فرق ہے اکاؤنٹنگ کے اندر, جس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور ہمارے اگلے کم از کم 2 لیکچر اسی موضوع کے اوپر رہیں گے کہ جی اس کا فرق آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ جانا چاہیے. تمام کاروبار کمرشل اکاؤنٹنگ کے حساب سے سنگل انٹری یا کیش اکاؤنٹنگ کا حساب و کتاب جو ہے وہ صرف سرکار حکومت میں ہو رہا ہے. آج ایک سول پروپرائٹر, ایک انڈیویجول جو کاروبار کرتا ہے وہ بھی کیش اکاؤنٹنگ پہ صرف نہیں رہ سکتا, کیونکہ بہت سارے اخراجات ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کی نہ صرف قیمتیں بنوائی ہے, ان کی لاگت ہے بنانے کی, لیکن یہ لاگت جو ہے یہ فرض کر لیجئے کہ پچھلے مہینے یہ بنی تھی چیزیں, پچھلے مہینے ادا ہو گئی, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کی افادیت صرف اس مہینے کے لیے تھی کہ تمام تر خرچہ جو ہے وہ اس مہینے میں کو ڈال دیا جائے, میں بک کر دیا جائے, یا ان چیزوں کی افادیت جو ہے وہ اگلے 1 سال 2 سال چلنی ہے. اور اگر 1 سال چلنی ہے, 12 مہینے چلنی ہے, تو پھر اس کی جو بنانے کی قیمت ہے اس سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہی 12 مہینے میں حاصل ہو رہا ہے. لہذا اس کی قیمتیں بنوائی جو ہے اس کو بھی کسی طریقے سے اگلے 12 مہینے کے اوپر ہمیں اسپریڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ 12 مہینے استعمال ہوگا اور اس سے جو افادیت حاصل ہونی ہے وہ افادیت حاصل ہوگی. ایک مشین ہے, مشین ہم آج خریدتے ہیں 5,000 روپے کی, خرید پیمنٹ تو ہم نے آج کر دی, لیکن کیا وہ مشین صرف آج کے لیے تھی؟ ہاں, اگر آپ ایک ریسٹورانٹ میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کھانا کھانے پہ جو رقم خرچ ہوئی اس کا فائدہ تو صاحب اس وقت تک ہی محدود ہے. دو رات کا کھانا جو ہے یا رات کی بھوک جو ہے, جو شام کی بھوک جو ہے, وہ دوپہر کی بھوک کی وجہ سے ختم کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جائے گی. اس کا فائدہ جو ہے وہ شام تک نہیں رہے گا یا اگلے روز تک نہیں رہے گا. لیکن یہ جو مشین خریدی ہے آپ نے, یہ مشین تو چلے گی. امید تو ہماری یہ ہے کہ یہ کافی عرصہ چلے گی, اور اگر چلے گی تو پھر اس مشین کی کاسٹ جو ہے, یا یہ مشین جس چیز کے لیے استعمال کی جائے, جس کو بنانے کے لیے استعمال کریے, یا جو فائدہ پہنچانے کے لیے, اس فائدے کے ساتھ ساتھ اس کی لاگت کی کاسٹ جو ہے یا لاگت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گی. تو یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ آ جاتا. پیمنٹ تو ہم نے آج کیش میں کر دی, لیکن فائدہ جو ہوا ہمیں اس سے وہ اگلے 12 مہینے کے لیے یا 24 مہینوں کے لیے یا 36 مہینوں کے لیے. موٹر کار آج آپ خریدتے ہیں, آپ اس کی آج کیش میں ادائیگی کرتے ہیں, لیکن کیا وہ صرف آج کے لیے تھی؟ نہیں, وہ موٹر کار تو کئی سال چلے گی. اس کا فائدہ
آپ کو جو ہے وہ کئی سال تک پہنچے گا. تو کیش اکاؤنٹنگ کے اندر تو آج جو آپ نے خرچ کر دیا اس کا حساب آج ہو گیا. کاروباری اکاؤنٹنگ میں یہ طریقہ کار نامناسب ہے اور نہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے یا وہاں پہ جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو خرچہ آپ کر رہے ہیں وہ خرچہ اپنی افادیت کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے کہ اس کا فائدہ کتنے عرصے میں ہو رہا ہے یا اس سے آمدنی کتنے عرصے تک ہوگی یا وہ مشین کتنے عرصے تک وہ ایک چیز بناتی رہے گی. اور کیونکہ وہ چیز بنا کر کے بازار میں بکے گی اس سے آمدن ہوگی, لہذا اس پہ جو خرچہ ہوا ہے اس کو خریدنے کا وہ خرچہ جو ہے اتنے ہی سال یا اتنا ہی عرصہ جتنا عرصہ وہ مشین چلے گی اتنا عرصہ جو ہے اس عرصے کے اوپر اس کو اسپریڈ کیا جائے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بھی کیش کا جو اکاؤنٹنگ ہے اس کے کانسیپٹ سے ذرا مختلف ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آئندہ لیکچرز میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک اور بہت اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے, اور یہ ہم نے بہت سے لوگوں کو بہت دفعہ یہ کہہ دیا کہ ہاں جی میرے پاس اپنے پیسے ہیں تو مجھے کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, اس لیے میرا تو کوئی میری تو بزنس کرنے کی کاروبار کرنے کی کوئی قیمت نہیں ہے, کاسٹ نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس اپنا پیسہ تھا نا صاحب. بھائی آپ کے پاس اپنا پیسہ تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور دے, لیکن صاحب کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ پیسہ جو میں ایک کام کے لیے لگا رہا ہوں یہ پیسہ اگر میں کسی اور جگہ بینک میں رکھتا, کسی اور سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرتا, ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے, کوئی اور چیز ہے, وہاں سے مجھے شرائع منافع جو ہے ملتا وہ اتنا ملتا. اب اگر میری جیب میں یہ پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس پیسے کی بھی تو کوئی قیمت ہے, اور اس پیسے کو میں اگر استعمال اپنے کاروبار میں کروں گا تو کم از کم مجھے اس پیسے کے استعمال سے اتنا منافع تو ملنا چاہیے کہ جتنا اس کو کسی بینک میں رکھنے سے, سرٹیفکیٹ خریدنے سے مجھے ملے یا ملتا ہے. سو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پیسہ ہے, اس کی تو جی یہ تو جیسے مفت ہے, جیسے درخت پہ اگ رہا ہے کہ جی پتے توڑ کے لے آئیں گے ہم. نہیں, جو پیسہ کاروبار میں لگایا جاتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے, چاہے ہم وہ کسی کو ادا کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں. اور اس لحاظ سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک کاروباری شخص جو ہے وہ جو پیسہ ایک کاروبار میں لگاتا ہے اس پہ جو منافع وہ کماتا ہے وہ منافع میں سے کچھ شرح تو اس کو ویسے ہی ملنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ اس کاروبار میں نہ لگاتا کہیں اور رکھ دیتا تو اس کو وہاں سے تو کچھ نہ کچھ منافع ملنا تھا, لہذا وہ کمپنسیشن مل رہی ہے اس کو. ہم وقت لگاتے ہیں, وقت صرف کرتے ہیں کسی کام پہ, کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا میرے وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ آپ کے وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں اس اسکرین کے سامنے, اس جگہ پہ, اور آپ ایک لیکچر سن رہے ہیں. یہ جو آپ لیکچر سن رہے ہیں یا جو اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا آپ نے کوئی معاوضہ نہیں دیا یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر اگر میں دماغ سے سوچ کے کوئی چیز بناتا ہوں
یا کسی طریقے سے کرتا ہوں یا کسی کو کوئی رپورٹ لکھ کے دیتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو وہ وقت جو میں نے اس کو بنانے لکھنے لکھانے میں جو خرچ کیا اس کی قیمت ہے. میں اگر صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک اپنی دکان پہ رہتا ہوں تو جناب اس 6 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک دکان پہ رہنے کی بھی مجھے کوئی معاوضہ ملنا چاہیے. اگر میں اپنی جگہ پہ کسی کو ملازم رکھوں اور وہ ملازم کو صبح 6 بجے سے 11 بجے تک رات کے رہنا پڑے تو پھر میں اس کو معاوضہ دوں گا, اس کو تنخواہ بھی دوں گا, اس کو اوور ٹائم بھی دوں گا. تو اس کی قیمت ہے. تو نہ صرف یہ کہ میرا وقت بغیر قیمت کے نہیں, ہر چیز کی قیمت ہے. میرا جو پیسہ ہے اس کی بھی قیمت ہے, چاہے وہ میں اپنے کاروبار میں لگاؤں. اگر میں وہ نہ لگاتا, کسی سے مانگ کے لیتا, تو کیا جس سے میں مانگتا, بینک سے مانگتا, تو وہ مجھ سے اس پہ مارک اپ نہ لیتا. سو پیسے کی بھی قیمت ہے, وقت کی قیمت ہے. اور یہ چیز ہمارے بہت سارے لوگ کاروبار کے اندر بھول جاتے ہیں. اسی قیمت کو, اب بہت ساری کاروبار ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ, اور آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک شخص کے پاس خیالات چند ہیں لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. جب وہ سرمایہ, جس کے پاس سرمایہ ہے اور جس کے پاس وہ خیالات ہیں جن کو اس سرمایہ کے ذریعے ایک ریالٹی میں, ایک حقیقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, وہ کاروبار دونوں کا اکٹھا ہونا جو ہے اس کو اسلامی طریقے کاروبار میں اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے. اور وہ قیام میں آتا ہے کہ جی a person who has material resources, money, and a person who has the expertise, the knowledge or whatever, but no financial resources, ان دونوں کو اکٹھے لا کر کے ان کو اکٹھے ایک کاروبار کرانا, وہ ایک جائز طریقہ. اور منافع جو ہے, اب وہ آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں تھا, کیا اس کو کوئی اس سوچ کا, اس آئیڈیا کا, اس عقل کا, کیا اس کو کوئی معاوضہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور پھر اس عقل کے استعمال سے جو میں چیز بنا کر کے بازار میں بیچ رہا ہوں اور بیچتا جا رہا ہوں, کیا اس سے بھی کوئی چیز نہیں, اس کو کوئی ریٹرن نہیں ملنا چاہیے جس کا وہ آئیڈیا تھا؟ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. سو کیپٹل کا کانسیپٹ, سرمایہ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جی آپ جو چیز ایک بزنس میں, ایک کاروبار میں آپ لگا رہے, چاہے وہ پیسہ ہے, چاہے وہ وقت ہے, چاہے وہ آئیڈیا ہے, اس کی ایک قیمت ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز آتی, آپ 15 سال سے بڑا اچھا کاروبار کر رہے ہیں, وہ کاروبار جو ہے اس نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے. کسٹمرز اس کاروبار کو ایک اہمیت دیتے ہیں, سپلائر جو اس کو مال سپلائی کرتے ہیں وہ اس کو ایک اہمیت دیتے ہیں, وہ اس سے خوش ہیں, کسٹمر بھی خوش ہیں, تمام لوگ خوش ہیں. اب جس طریقے سے اس نے کاروبار کیا, ان اشخاص نے, اس شخص نے جس کا وہ کاروبار ہے, اس نے اپنے لیے ایک گڈ ول پیدا کی. اپنے کسٹمرز, اپنے سپلائرز کے درمیان اس نے ایک گڈ ول پیدا کی. اس گڈ ول کا بھی تخمینہ یا ایسٹیمیشن یا اس کا کیلکولیشن کرنا, اور وہ بھی حصہ بنتا ہے اس کے کاروبار کے سرمایہ کا, جس کا کہ کریڈٹ اس کو ملے گا. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بابت ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں
سوچنا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں سرمایہ کی بات ہے, گڈ ول کی بات ہے, جو آپ نے مشین خریدی, مشین کی ادائیگی سے ہٹ کے اس سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ کتنا عرصہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے, اس کی قیمتیں بنوائی یا خرید جو ہے وہ کتنے عرصے تک وہ مشین ہمارے پاس چلے گی, وہ اس عرصے کے اوپر اسپریڈ ہونے کی بات جو ہے, یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ کمرشل اکاؤنٹنگ کے اندر آئیں گی اور ان کی بات جو ہے تفصیل میں ہم جو ہے آئندہ کے لیکچرز میں کریں گے. اب آئی بات کہ یہ سب کچھ ایک طرف ہم نے بات کی کیش اکاؤنٹنگ کی, نقد خرید و فروخت کی, دوسری طرف بات آئی کہ جی نہ صرف نقد بلکہ ادھار پہ بھی جو کام ہوا ہے اس کو بھی ہم نے لے کر کے ہم نے اس کا حساب رکھنا ہے. تو وہ مکسچر ہو گیا کیش کا اور ادھار کا. ادھار کو کریڈٹ کہتے ہیں, اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, اس لفظ کو اکروول کہتے ہیں, ACCRUAL, اکروول. تو یہ اکروول اکاؤنٹنگ ہو جاتی ہے, اور یہ اکروول اکاؤنٹنگ جو ہے یہ کاروباری اداروں میں چاہے وہ ایک سول پروپرائٹر کے ہوں یا لمیٹڈ کمپنی کے ہوں یا پارٹنرشپ کے ہوں, اس میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور فرق چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دوں کہ جی کیش اکاؤنٹنگ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیب میں شام کو بچ جاتا ہے کیش جو ہے وہ ہمارا پروفٹ ہے. تو صاحب ایسی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ تمام خرچے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بجلی کا بل ابھی نہیں آیا, آج کے دن میں نے نہیں خرچ کیا, وہ بل تو میں نے مہینے کے آخر میں جا کے دینا ہے. جو میرے دکان میں لوگ کام کر رہے ہیں, جو زمین پہ کام کر رہے ہیں, جو دفاتر میں کام کر رہے ہیں لوگ, ان کی تنخواہیں تو میں نے مہینے کے آخر میں دینی جا کے, وہ آج کے روز تو نہیں دی میں نے. ہاں اگر میں روز کے روز ان کو فارغ کر دوں, بجلی کا بل بھی روز دیتا رہوں, ہر روز کا بجلی جی اتنی میں نے خرچ کی, یہ بجلی کا بل بھی لے لیجیے, یہ آج تمہاری تنخواہ اتنی ہو گئی, یہ بھی تم لے لو, یہ فلانی چیز ہے, یہ آج یہ بھی کیش میں لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, سب کیش میں آپ معاملہ طے کر لو, تو سب تو صحیح ہے. تو ظاہر ہے کہ جی جب میں یہ چیزیں لے ہی نہیں رہا اور میں نے ان پہ ادائیگی ہی نہیں کی, تو میرے پاس جو کیش بچے گا وہ کیش جو ہے وہ میرا پروفٹ تو نہیں ہو گیا نا. ابھی تو میں نے بہت سارے خرچے کرنے ہیں بھائی. وہ جب خرچے میں کر چکوں گا تو تب بات آئے گی کہ جی اب مجھے پروفٹ کیا ہوا ہے, اب میرا فائدہ کیا ہوا ہے یا نقصان کیا ہوا ہے. سو کیش جو جیب میں ہے وہ کاروبار کے لحاظ سے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پروفٹ ہوا ہے. یہ بہت سارے لوگ اس بارے میں کلیئر نہیں ہیں. پروفٹ تبھی ڈٹرمن ہوتا ہے کہ جب تمام اخراجات آپ جو کہ آپ نے کیش میں کیے اور جو آپ نے ابھی کیش میں نہیں کیے لیکن جن سے استفادہ حاصل کر لیا, بجلی سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا, بجلی کا بل نہیں آیا, پانی کا بل, پانی آپ نے استعمال کر لیا, پانی کا بل نہیں آیا, استفادہ آپ نے حاصل کیا, فائدہ آپ نے اٹھا لیا, لیکن ابھی اس کا قیمت ادا نہیں کی. وہ قیمت جب ہم ادا کریں گے اس وقت نقد میں ادا کریں گے, لیکن خرچہ تو ہم نے کر لیا. آج کے دن میں بجلی خرچ ہو گئی. خرچ یہ آج کا ہے یا اس دن کا کہ جس دن ہم کیش ادا کریں گے, یہ فیصلہ آپ کر لیجئے.
کہ یہ خرچ آج کا ہے، آج جب بجلی استعمال کی، یا اس روز کا کہ جس دن آپ نے اس بجلی کے بل، آج کے بل کا کیش ادا کیا. ظاہر ہے کہ یہ خرچہ آج کے مد میں ہونا چاہیے ریکارڈ، نہ کہ اس دن کے کہ جس دن آپ نے کیش ادا کیا. تو جناب آج شام کو جو کیش بچے گا آپ کی جیب میں، اس میں سے پہلے تو وہ نانی اماں کی پوٹلی علیحدہ کر لیجئے. کس چیز کی؟ بجلی کے بل کی. وہ نانی اماں کی پوٹلی علیحدہ کر لیجئے. کس چیز کی؟ ملازمین کی تنخواہ کی. وہ نانی اماں کی پوٹلی علیحدہ کر لیجئے جس سے آپ نے سودا سلف خریدا تھا بیچنے کے لیے اور ابھی اس کی ادائیگی نہیں کی آپ نے. اور آپ وہ پوٹلی بھی علیحدہ کر لیجئے جس سے آپ مزید مال خریدنا چاہتے ہیں اور اپنی دکان میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں رکھنا چاہتے ہیں. تو جب آپ ان تمام چیزوں کے لیے آپ پیسہ رکھ لیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی جیب میں اب کتنے پیسے رہ گئے، کیونکہ وہ جو پیسے رہ گئے وہ شاید پھر آپ کا اصل منافع ہوگا. تو یہ مختصراً آپ کو ایک میں نے جائزہ پیش کیا ہے. یہ جائزہ پیش کیا ہے میں نے اکاؤنٹنگ ایشوز کا، اکاؤنٹنگ پرابلمز کا اور بیسک کانسیپٹس کا، کہ یہ چیز ہے کیا. اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات چلے آتے ہیں اور سوچ چلی آتی ہے، اور ہم جو ہے وہ کہ جی یہ کیش میں ہے، جو نقد میں آ گیا یہ جی میرا منافع ہے، اور نقد میں ہے تو سب کچھ بڑا اچھا. بھائی اس کا تو سوچ لو کہ جو ابھی پیسے تم نے ادا کرنے ہیں، جو بجلی کا بل دینا ہے، جو گیس کا بل دینا ہے، جو ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں، جو اور بہت سارے خرچے کرنے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، مال ملیا خریدا ان سے آپ نے، وہ سب چیزیں کرنی ہیں. تو بھائی آج منافع کیسے ہو گیا؟ اور یہی بات جو ہے اگر ہم دیکھیں اپنی طرف ایز اے نیشن دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم کچھ کر بھی ایسا ہی رہے ہیں کہ جی خرچہ تو جو کرنا ہے بعد میں، جو جس کی ادائیگی کرنی ہے وہ تو بعد میں کرنی ہے نا جی، آج تو پیسہ جیب میں ہے تو موج کر لو. تو یہ ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ جناب یہ جو پیسہ آج جیب کے اندر ہے اس سے یہ ادائیگیاں بھی ہونی ہیں. اور یہیں پہ بات آتی ہے کہ پھر جو میں نے پہلے لیکچر میں بھی آپ سے بات کی تھی، وہ بجٹ کی بات، وہی نانی اماں نے جو پوٹلیاں بنائی کہ جی اس پیسے میں سے یہ سارے اخراجات میں نے پورے کرنے ہیں مہینے کے، وہ بجٹ والی بات کہ جناب بجٹ بھی آپ بناتے ہیں تو بجٹ کس لیے بناتے ہیں؟ بجٹ اس لیے بناتے ہیں کہ جتنی آمدنی ہے اس آمدنی کا ایک تخمینہ لگایا جائے، ایک ایسٹیمیشن لگایا جائے کہ یہ چیزیں میں بیچ لوں گا، یہ چیزیں بکیں گی، اس سے مجھے اتنی آمدنی ہوگی یا مجھے اتنا پیسہ اکٹھا ہوگا، ان کو بیچنے کے لیے میرے پاس مجھے اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، نہ صرف اس مال کو خریدنے کے لیے بلکہ اس مال کو ایک دکان میں رکھنے کے لیے دکان کا کرایہ بھی شاید دینا پڑتا ہوگا مجھ کو، وہ کرایہ بھی ہے، میں نے تنخواہیں بھی دینی ہے، بجلی کے بل بھی دینے ہیں اور چیزوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ٹیکس بھی ادا کرنے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان تمام چیزوں پہ پیسہ خرچ ہونا ہے. اور وہ پیسہ جو ہے وہ اس بجٹ میں آئے گا، اس کا ایسٹیمیشن آتا ہے ہر سال کے بارے میں، ہر اگلے کچھ عرصے پیریڈ کے بارے میں، ڈیفائنڈ پیریڈ کے بارے میں، اور تب ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہمارے سامنے یہ ہم نے اپنی جو اخراجات ہیں ان کو اس حد تک محدود رکھنا ہے، اور یہ ہم نے آمدنی اتنی کمانی ہے، تو تب جا کے ہمیں پروفٹ ہوگا، اس سے پہلے ہمیں پروفٹ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جی جہاں پہ ہمیں آمدنی کم کسی وجہ سے نظر آتی ہے اور اخراجات زیادہ نظر آتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اخراجات کو کیسے کم کیا جائے تاکہ وہ آمدنی سے میچ کریں، یا آمدنی کو کیسے بڑھایا جائے
تو اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ بھائی میں دکان سے کیا بیچ رہا ہوں، کیا مال بیچتا ہوں، کون کون سا مال بیچتا ہوں، وہ کتنا کتنا بکتا ہے، اس ہر آئٹم کے اوپر مجھے جو سپلائر ہے یا مینوفیکچرر جو ہے، جو بنانے والا ہے، جو مجھے سپلائی کرتا ہے وہ مال، وہ مجھے کیا کمیشن دیتا ہے. کیونکہ وہ کمیشن ہی جو ہے وہ میرا باقی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کام میں آئے گا، اور میرا اس میں سے جس وقت باقی اخراجات نکل جائیں گے تو پھر میرا منافع بنے گا، جو کہ میرے سرمایہ جو میں نے لگایا ہوا ہے اس پہ میرا ریٹرن بنتا ہے. تو یہ ایسٹیمیشنز، بجٹس بنانا، اور اگر میرے پاس اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ یہ چیز پوری، تو پھر میں ظاہر ہے کہ کسی سے جا کے مانگوں گا پیسے، اور جب میں مانگوں گا تو میں قرض لوں گا، اور جب میں قرض لوں گا تو پھر یا تو قرض لیتا ہی رہوں گا، یا اپنی کوشش یا اپنے اخراجات ان میں کمی کرنے کی کوشش کروں گا کہ جی بیلنس ہو جائے میری آمدن اور میرے اخراجات، بیلنسڈ بجٹ لے کے چلوں. بوروئنگز کے اوپر، قرضوں کے اوپر میں اپنا کاروبار کب تک اور کیسے چلاتا رہوں گا، یہ سب کو سوچنا ہے. یہ نہیں چل سکتا بہت عرصہ. اس لیے ضروری یہ بنتا ہے کہ وہ تمام ٹرانزیکشنز جو کاروبار کر رہا ہے، بجٹ تو میں نے بنا لیا، میں نے اندازہ کیا کہ جی اس مہینے میں 50 آئٹم اے بیچوں گا، 50 آئٹم بی بیچوں گا، سی بیچوں گا، اتنے یہ جو 60 پروڈکٹس ہیں میرے پاس یہ ہر ایک بیچوں گا. میری کوشش تو یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے پروڈکٹس میں بیچوں، لیکن میرے سے نہیں بیچے جاتے. اس کو بیلنس کرنا پڑے گا، کون سے بیچنے چاہیے، کون سے نہیں بیچنے چاہیے. یہی ریزلٹس اور انہی ڈسیشنز کو ارائیو ایٹ کرنے کے لیے مجھے حساب اور کتاب کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر اس موضوع پہ بات کریں گے. شکریہ.